اس کے بعد مولانا فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان سے واپس آئے تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مابین ایک مکالمہ ہوا۔ آئیے مولانا کی زبان سے ہی جانتے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں چوں از گورستان پیغمبر باز گشت، یعنی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان سے واپس تشریف لائے، سوئے صدیقہ شد و ہمراز گشت، آپ اماں عائشہ صدیقہ کی طرف گئے اور ان سے کچھ راز کی باتیں کرنے لگے۔ چشم صدیقہ چوں بر روش فتات، مولانا فرماتے ہیں کہ جب حضرت صدیقہ کی آنکھ سرکار پر پڑی، پیش آمد و دست بر وے می نہاد، آپ آگے بڑھی اور سرکار کے چہرہ اقدس پر ہاتھ رکھا۔ بر امامہ و بر روے و موے، آپ کی دستار مبارک، آپ کے چہرہ مبارک، بال مبارک، گریبان اور بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر دیکھا۔ گفت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چمی جوئی شتاب، سرکار نے فرمایا عائشہ یہ جلدی جلدی کیا دیکھ رہی ہیں؟ گفت بارہ آمد امروز از صحاب، اماں جی نے عرض کیا کہ حضور آج بارش ہوئی تھی۔ جامع حایت می بجوئم در طلب، کیا عرض کیا کہ حضور آپ کے کپڑے ٹٹول رہی ہوں۔ ترنمی بینم زباراں اے عجب، لیکن تعجب میں ہوں کہ آپ کے کپڑے گیلے نہیں ہیں۔ گفت چے سرف گندی از ازار، سرکار نے پوچھا عائشہ سر پر کون سا کپڑا لیا ہوا تھا؟ گفت کردم از ردائے تو خمار، اماں جی نے عرض کیا حضور آپ کی چادر مبارک اوڑھ رکھی تھی۔ گفت بہریان نمود اے پاک جیب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی لیے تو اے پاک دامن، چشم پاک ترا خدا باران غیب، اللہ تعالیٰ نے تیری پاک آنکھ کو وہ غیبی بارش دکھا دی ہے۔ سرکار نے مزید فرمایا نیست آں باراں ازیں ابر شما، کہ اے عائشہ وہ بارش تمہارے اس دنیا کے بادلوں سے نہیں برستی، ہست ابر دیگر و دیگر سما، یہ بادل بھی اور ہے اور آسمان بھی اور ہے جس سے برستی ہے۔ سرکار نے مزید فرمایا این چنی باراں از ابر دیگر است، فرمایا اے عائشہ یہ بارش ایک اور آسمان سے برستی ہے، رحمت حق در نزولش مضمر است، اور اس کے برسنے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ ان اشعار میں مولانا نے ہمیں کچھ اسباق دیے ہیں۔ پہلا سبق تو اس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انبیاء اولیاء کے لباس اور تبرکات میں ایسی برکات ہیں جن کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ عوام الناس کے نزدیک تو یہ شرک ہے، لیکن تبرکات سے برکت اور فوائد حاصل کرنے کا ثبوت قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے بھیجی اور اسے آنکھوں پر لگانے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئی، یہ قرآن میں ہے۔ خواص کے نزدیک اور صحابہ کے نزدیک یہ عین ایمان ہے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک سر پر اوڑھی، جس کی برکت سے اللہ نے آپ پر غیبی بارش کا راز کھول دیا۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ کیا وجہ تھی؟ برکت کے لیے، کچھ تو فائدہ ہوتا ہوگا، بلکہ اس پانی کو اپنے چہروں اور جسموں پر مل لیتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک جمع کیے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناخن مبارک جمع کیے، انہوں نے اپنے کفلوں کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک جمع کیا۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے اپنے والد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مبارک پہنائی۔ معلوم ہو گیا کہ خواص کے تبرکات سے برکت لینے پر نہ صرف صحابہ کا ایمان تھا بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایمان تھا۔ بھئی اگر آپ تبرکات سے برکت لینے کو صحیح نہ سمجھتے تو منع کر دیتے، لیکن آپ نے منع تو نہیں کیا۔ یہی ثبوت ہے کہ انبیاء اولیاء کے تبرکات محسنہ سے برکات لینے پر صحابہ کا بھی ایمان تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ایمان تھا۔ دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ یہ رحمت کی بارش ایک غیبی بارش ہے جو اللہ تعالیٰ مومنوں کے دلوں کو تسکین دینے کے لیے برساتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ باران رحمت نہ برسائیں تو غم و اندوہ سے یہ دنیا ویران ہو جائے۔